بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاۃ، ہر چیز کا چہرہ ہے لیکن جو اسلام کا چہرہ ہے، اسلام کی جو شناخت ہے وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب اس بات کے اوپر سر تسلیم خم ہیں کہ کبھی بھی قرآن، حدیث، سیرت، نبوت، رسالت، امامت یا ہدایت یا اللہ کی ربوبیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے سامنے خاضعانہ حاضر نہ ہوں، یعنی وہ عبادت انجام دیں جیسی اللہ نے، جیسی معبود نے اپنے عبد سے توقع رکھی ہے یا اس کو سلیقہ سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ شرائع الدین ومرضات الرب ومنہاج الانبیاء، نماز صرف دین کا ستون نہیں، یہ دین کا راستہ، یہ دین کے اصول ہیں۔ پھر فرمایا یہ پالنے والے کی مرضی ہے اور یہ انبیاء کی نہج، انبیاء کی سیرت، انبیاء کے طور طریقے اور اس کی سبیل کو سکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور تیسری پسندیدہ ترین چیز جو خدا کے نزدیک ہے وہ نماز کو اس کے وقت بجا لانا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے اس کی جزا کو باقی تمام اعمال، عبادات کی جزا سے زیادہ رکھا ہے۔ میری جان قربان، میرے مولا کے اس فرمان پر آپ نے فرمایا کہ ایک واجب نماز 20 حج سے بہتر ہے، یعنی 20 حج کرنے سے بہتر ہے ایک واجب نماز پڑھ لی جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک واجب حج ایک ایسا کمرہ جو سونے سے بھرا ہوا ہو اسے راہ خدا میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے ایک واجب حج کر لیا جائے۔ آپ دیکھیے خدا نے اس کو کتنا ہمارے لیے ضروری اور اہم بنایا ہے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ میرا اور آپ کا صدقہ و خیرات اس نماز کے سامنے ہی چاہے سونے سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہو اور اس کو ہم راہ خدا میں انفاق کریں، تو کیا عبادت نماز جیسی عبادت کے پیرالل یہ عبادت آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اور وہ کمرہ صدقہ کریں اور حج کو ترک کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ حج کر لیں اور نماز نہ کریں، تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کیسی عبادت ہے۔ پھر ایک چیز جو ہم سب کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ نماز اگر ادا بھی کریں تو اس کا فائدہ کیا؟ دیکھیے ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بطور مسلمان ہم میں سے جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا نماز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یا نماز میرے نزدیک کوئی اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، کچھ اور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بندگی میں اپنے آپ کو لا رہے ہیں، اور جو طریق، جو سبیل، جو سلیقہ اللہ نے ہمیں تعلیم دیا ہے اس کے ہم پابند ہیں۔ اور اگر ہم پابندی نہیں چاہتے تو ہمیں اس لا الہ سے نکلنا ہوگا۔ تو جو لا الہ الا اللہ کے اندر ہیں ان کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ مصلی بنے، یعنی وہ نماز پڑھنے والے بنے، نمازی بنے۔ دوسرا راستہ کیا ہے جو اس سے افضل ہے؟ وہ محافظ صلاۃ بنے، نماز کے محافظ بنے۔ نماز کا محافظ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو نماز کو اس کے وقت پر انجام دے، وہ شخص جو نماز کا حق ادا کرے اس طرح سے کہ نماز کو سمجھ کر ادا کرے، اس کی بجاوری کو کرتے ہوئے نماز کے اندر جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی غیر ارکان ہیں ان سب کو دل و جان سے خاضعانہ خاشعانہ ادا کرے، تو وہ محافظ نماز ہے۔ اور محافظ نماز وہ بھی ہے کہ جو نہ صرف خود نماز پڑھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، قائمین الصلاۃ میں سے ہو، یعنی نماز کو قائم کرنے والوں میں سے، صرف اپنی نہیں بلکہ اس نماز کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور چوتھی صفت محافظین نماز کی یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے خارج ہونے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، وہ نماز سے اپنے آپ کو نکال نہیں دیتے، وہ عبادت سے اپنے آپ کو خارج نہیں کرتے، وہ اس کے بعد بھی حالت نماز اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یعنی وہ رکوع و سجود سے نکل کے بھی ان کا دل اللہ کے حضور عبادت میں رہتا ہے۔
تو یہ محافظ ہیں نماز کے، جو صرف مصلی نہیں ہے کہ 5 وقت نماز ہے فٹافٹ پڑھ لی، ادا کر لی، اٹینڈنس لگا دی، ہماری حاضری ہو گئی، اتنی رکعات واجبات تھی، فرائض تھے جو انجام دے دی اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ محافظ نماز مختلف ہے، اور جو محافظ نماز پروردگار ہم سب کو محافظ نماز بنائے، ہمیں نماز کو سمجھنے والا، ہمیں نماز کو درک کرنے والا، ہمیں نماز کے مفاہیم سے ادراک رکھنے والا، ہمیں نماز کی سمجھ دوسروں کو دینے والا قرار دے انشاءاللہ، آمین۔ فرماتے ہیں اس نماز کا فائدہ ان کو ہوگا جو محافظ نماز ہیں۔ محافظ نماز کو کس طرح؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے اوپر جو محافظ نماز ہوگا، نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اس کے اوپر موت کا وقت آئے گا اور ملک الموت اس کے پاس آئے گا، تو اس وقت ملک الموت اس شخص کو، اس محافظ نماز کو شیطان سے بچائے گا، اور اس کو بچانے کے بعد، شیطان سے دور کرنے کے بعد، اس کی حفاظت کرنے کے بعد اس کو تلقین کرے گا کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں جب یہ کہیں تو نجات ہے۔ بس محافظ نماز جو ہے اس کے لیے یہ نماز اس کی آخرت، یا یوں کہیں داخلہ آخرت سے پہلے ضمانت کا باعث ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں پر مجھے میرے مولا کا وہ جملہ یاد آتا ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں جب نمازی، جب اللہ کے سامنے حاضر بندہ اس کی عبودیت کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، تو وہ اکیلا نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اس کا جسم، اس کا لباس، اس کے اطراف میں موجود ہر چیز اس خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ یہاں ٹھہر کر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ لباس، حتیٰ ہمارا جسم اور ہمارے اطراف میں موجود ہر چیز، تو ضروری ہے نا کہ ہم بھی دل و جان سے تسبیح کر رہے ہوں، ہم اس نماز کو صحیح معنوں میں درک کر رہے ہوں، ہمارے پاس نماز لقلقہ زبانی یا اذکار کا ایک کے بعد دوسرا زبان پر لانا یا ارکان کو تیزی سے ادا کرنا نہ ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے تن پر لباس ہم سے زیادہ خدا کی بہتر تسبیح یا معرفت رکھتا ہو، لیکن ہماری نمازیں ناقص رہ جائیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان نمازوں کو ہم بہترین صورت میں اس اللہ کے حضور پیش کریں۔ کیا نماز میں قرآن ہو جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، کیا نماز میں ارکان کے اندر اذکار ہوں، کیا قنوت میں مستحب دعائیں ہوں، کیا سجود میں ہمارے اذکار، یا پھر سجدہ شکر میں خدا کے سامنے حاضر ہو کر اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر یا ثنا و تشہد ہو۔ اگر ہم اس کو جانتے مانتے یا اس کے مفہوم یا اس کے معانی سے ہی ہم روشناس نہ ہوں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نمازی یا محافظ نماز ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع نہ کرو، جو نماز کو ضائع کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کو درک نہیں کرتا، خداوند کریم اسے روز حشر حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جب حاضر ہوں تو اس کا حق ادا کر کے نماز کی بھرپور معرفت کے ساتھ بطور محافظ اس کے سامنے اپنی خاضعانہ اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو رکھ سکیں۔ اور میں اس معاملے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں معراج کمپنی کو، اور بالخصوص میرے بڑے عزیز اور محترم بھائی ہیں باقر بھائی کو، جنہوں نے ایک بڑا خوبصورت کیریکولم بنایا ہے جس کے اندر نماز، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو لفظ بلفظ اور وہ بامحاورہ ترجمہ کر کے رکھا گیا ہے۔ اور یقین جانیے میں اس بات کی تشہیر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں محافظین نماز میں قرار پاؤں، کہ صرف خود اس چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤں، اپنے بچوں کو صرف اس سے استفادہ نہ دلاؤں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ پتہ چلے کہ اتنی اچھی چیز ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور یقین جانیے اگر ہماری نمازیں ناقص ہیں، اگر ہماری نمازوں کے اندر ہم عربی زبان کو اپنے آپ سے بہت دور محسوس کرتے ہیں، اس کے معانی مفاہیم ہمارے لیے واضح نہیں ہے، یقین جانیے ہم سے قیامت کے دن اس کا سوال ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس علم کا راستہ موجود تھا، تم نے کبھی بھی اس چشمے کی جانب جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ ہماری شرعی
ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ایسے کورسز کو لیں، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پروردگار عالم معراج کمپنی اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے ادارے جو ایسے مفاہیم کو لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان رائج کر رہے ہیں، آسانی سے پہنچا رہے ہیں، بالخصوص ادارہ تنظیم جو میرے فیوریٹ پروجیکٹس کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے ان کی چیزوں کو دیکھ کر۔ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، پروردگار ان کے لیے اس ہدایت کے سفر کو آسان اور سہل بنائے، ان کے لیے اسباب کے راستے کھولے اور ہمیں بھی توفیق دے ہم تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ پروردگار عالم ہم سب کے چھوٹے موٹے عمل کو اپنی درگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔